بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پارہ نمبر 9 میں ہم سورۃ انفال کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سورۃ انفال کا جو کچھ حصہ ہے وہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ تو انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے خاص باتیں درج ذیل ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا اور اللہ انہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ یہ آیت نمبر 43 اور 44 کا مفہوم بتایا ہے آپ کو میں نے۔ آیت نمبر 46 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ آیت نمبر 48 اور 51 اس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ قریش اور غزوہ بدر میں آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے، اس سے نعمت کی جگہ، راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرات ہی نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزا کر دیتے ہیں۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے کمزوری کا شکار ہے۔
جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ بھی اختیار کیا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر اور دوسرے کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو یہ فدیہ تم نے لے لیا ہے اور اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ بھی قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ یہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے اور اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی بہت طویل، پھل پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھا۔ مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جس سے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ ان کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورۃ توبہ کے بنیادی ہدف دو ہی ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا۔ دوسرے غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک احکام میں جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا۔ جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کا بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو اور بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی ان کی جو چلاکیاں تھیں اور ان کی چالیں تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 69 ہے۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور
بددیانتیاں جو ہیں ان کی، اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ اور اس سورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فکر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں ان کا اندازہ ذیل کی چند جھلکیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جھلکیاں سورۃ توبہ کی بعض آیات سے ماخوذ ہیں کہ اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تھے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے وعدے جو ہے وہ جھوٹے عذر پیش کیے۔ چند لوگوں کے سوا، یعنی سوائے چند کے، باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 56 میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ آیت نمبر 61 میں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے کہ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں، اور آیت نمبر 67 میں ہے کہ ان کے دل اللہ کی محبت، ان کے ذکر و شکر، اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں کا ہی تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کریں گے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کا نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری، کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ آتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا تھا کہ آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور 70 بار جو ہے وہ استغفار کریں تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے نبی کا دل یعنی کہ کس طرح سے ان کو اپنی بندوں کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ منافق کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ 70 دفعہ استغفار کرنے سے میں معاف کر دوں گا تو میں ہر منافق کے لیے 70 دفعہ استغفار کرتا، 70 دفعہ جنازہ پڑھاتا اگر اس کی مغفرت میرے جنازہ پڑھانے سے یا میرے استغفار کرنے سے ہو جاتی۔ تو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کے لیے بھی آپ کا یہ جذبہ تھا۔ ہمیں تو کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم ساری زندگی اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں وقت میں اس نے یہ کہا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے نبی کی سب سے بڑی جو یہ سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں اور اپنے دلوں کو صاف کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریں اور اپنے بندوں اپنے جو ہے وہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ پارہ نمبر 11 کے بارے میں ہوگا، پھر جو باقی آیات رہتی ہیں سورت کی اس کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی اگر بات ایسی ہو جو آپ کو مطلب سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی بھی بات آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔